अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। नाज़रीन, जैसा कि हम सब जानते हैं कि मुहर्रम का महीना इस्लामिक कैलेंडर के लिहाज से साल का सबसे पहला महीना होता है और ये वो महीना है जो हिकमतों से भरपूर है। अजीम कुर्बानियों वाला ये महीना है और जो भी लाजवाल कुर्बानियाँ इस महीने में दी गई हैं इस्लाम की खातिर, इस्लाम की राह में, वो क़यामत तक हमारे लिए, पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन चुकी हैं। लेकिन देखना यह है कि इन कुर्बानियों ने हमारे लिए जो मैसेज छोड़ा है, क्या हम उसको ठीक तरीके से समझ पा रहे हैं, उससे कुछ सबक हासिल कर रहे हैं। आज हमारे साथ कुछ रिलीजियस स्कॉलर्स होंगे और हम बात करेंगे इस महीने की फजीलत और अहमियत के हवाले से, ख़ास तौर से वाक़या करबला हमें क्या सबक सिखाता है, इसके हवाले से हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन उससे पहले आज की कुकिंग आपको बताते चलें। बहुत ही मज़ेदार से खाने आज बन रहे हैं और ये वो खाने हैं ख़ास जो इस महीने और आज के दिन के हवाले से हर जगह बनाए भी जाते हैं, बांटे भी जाते हैं, लंगर भी लगाया जाता है और बड़ी खुशी के साथ जो है वो एहतमाम के साथ इन चीज़ों को तैयार किया जाता है। बहुत सारी अच्छी और पॉजिटिव एनर्जीज़ के साथ इनको बना के सिखाया जाता है। तो आज आपको हम क्या सिखा रहे हैं, तो बहुत सादे से खाने, लेकिन इनको बनाने के लिए आ रही हैं हमारी ये ख़ास मेहमान हैं। पहले भी आ चुकी हैं हमारे शो पर, काफ़ी टाइम हो गया इनको। आज के दिन के हवाले से स्पेशल मेन्यू इन्होंने तैयार किया है ख़ास आपको सिखाने के लिए। आइए वेलकम करते हैं शेफ़ आतिका को। अस्सलाम वालेकुम आतिका, कैसी हैं आप? ठीक ठाक। वेलकम टू लाइवली वीकेंड। ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल। कैसी हैं, क्या चल रहा है? 2 साल पहले आतिका आप आई थी हमारे शो पर, तो इन बिटवीन क्या कुछ सीख लिया, क्या क्या कर लिया, क्या कर रही हैं आजकल? उस वक्त जब मैं आई थी तो मेरे नाम के आगे शेफ़ नहीं लगा हुआ था। अब शेफ़ हो गई है ना? अब 2 साल में ये हुआ है कि शेफ़, एक्चुअली आई हैव बीन डूइंग दिस सिंस 18 इयर्स, मोर देन 18 इयर्स। अच्छा। बट बस वो मुझे एक शेफ़ नाम चाहिए था। मुझे ये था कि नहीं, मैं शेफ़ तब तक नहीं लगाऊंगी जब तक कोई मुझे डिग्री नहीं मिलेगी। सही बात है। बट अल्हम्दुलिल्लाह नाउ आई हैव गॉट लाइक यूके एफिलिएटेड डिग्री। वेरी गुड। तो अंदर से कुछ एक सेटिस्फैक्शन मिलती है कि सेटिस्फैक्शन मिलती है, आप एक ग्रूम हो जाते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ जाता है। तो ये होता है कि बस हाँ, अब आप सर्टिफाइड शेफ हैं। फिर दूसरों को भी थोड़ी सी कदर होने लगती है ना, वरना तो एक वो घर की मुर्गी वाली दाल बराबर वाली बात उसी तरह है। तो आतिका, हम जो हैं आज क्या सीख रहे हैं आपसे? मुझे मेन्यू बहुत अच्छा लगा आज का। है तो बहुत ही सिंपल रेसिपीज, 3 रेसिपीज हम आपके साथ शेयर करेंगे। एक तो खड़े मसूर की दाल या वो साबुत मसूर की दाल जिसे हम कहते हैं, वो काली दाल होती है, बट थोड़ा सा मैं उसमें वेरिएशन लेकर आई हूँ। हाँ, व्यूअर्स को भी पसंद आएगी। और उसके साथ भगरे हुए जीरे वाले चावल और पसंद है। कॉम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त है। हल्का हल्का खाना है गर्मी के हिसाब से भी। और दाल ऐसी चीज़ है कि आप रोज़ाना भी बना लेना तो वो अच्छा लगता है। मुख्तलिफ तरीके से बना लें और दालों की किस्में भी इतनी है हमारे पास कि आप एंजॉय करते हैं। जैसे खट्टी दाल चावल है हैदराबादी, बिल्कुल, वो भी बहुत अच्छी लगती है अगर आप खाएं वो हैदराबादी क्यूजीन के साथ, भगारे बैगन और मिर्चों का सालन। तो चलिए हम मेरा ख्याल से किचन की तरफ ही बढ़ते हैं, ताकि क्योंकि दाल को भी गलना है और ये काली दाल मेरा ख्याल से थोड़ा टाइम भी ज़्यादा टाइम लेती है। इसी वजह से मैं प्रेशर कुकर का इसमें इस्तेमाल करूंगी ताकि हम बस क्विक रेसिपी बना लें अपनी। वैसे ये इससे तो बड़ी जिंदगी आसान हो जाती है। लोग डरते भी बहुत है वैसे इससे। अरे मैं आपको बताऊं, मैं बहुत डरती थी पहले, मैं तो उसके पास नहीं जाती थी। शो पे भी कभी कोई इस्तेमाल करता था ना तो मैं पीछे हट जाती थी। लेकिन अब मैं इतनी अच्छी एक्सपर्ट हो गई हूँ ना इसमें कि मैं अब घर में गोश्त जब बनाती हूँ इसी में बनाती हूँ। इसके अलावा जिंदगी आसान है, 15 मिनट में बस बन जाए आपके लिए। बिल्कुल। अच्छा जी, आपने खूब सारी भर के लग रहा है देग। मैंने कहा सबके लिए ना दावत का एहतमाम कर देते हैं, लेकिन हम इसमें जितना हमें जरूरत है उतनी आप निकाल लें। चमचा, वो चमचे वहाँ पे वो रखे हुए। तो आतिका, आपका कोई पेज वगैरह है, आप ऑर्डर्स वगैरह लेते हैं? पेज भी है, ऑनलाइन भी कर रही होती हूँ। इसके अलावा आई हैव रिसेंटली ओपनड अप माय कार्ट एट शरफाबाद। अच्छा, हाँ, मैं पकड़ लूँ आपके लिए? भारी ना हो जी प्लीज। मेरे ख्याल से पानी हम पहले डाल देते हैं। ठीक है। ट्रीट ऑन स्ट्रीट के नाम से मैंने स्ट्रीट ऑन स्ट्रीट। जी, अच्छा, ये पेज का नाम है? ये वहाँ पे मेरा जो कार्ट है उसका नाम है जी। ओह अच्छा, आप कार्ट में जी और लाइव वहाँ मैं सारी चीज़ें बना रही होती हूँ। वहाँ पे चाइनीज़ भी लाइव है। किस जगह पर है? मेन शरफाबाद सिग्नल। मेन शरफाबाद, मतलब और भी वहाँ पर है या सिर्फ और भी कार्ट्स हैं वहाँ पे? अच्छा, जी, वेरी गुड आइडिया। और वहाँ पे लाइव चाइनीज़ है और बलोची टिक्का है और कुछ कॉन्टिनेंटल क्यूजीन्स हैं, वो सब हम लोग लाइव बना रहे होते हैं सुबह के 4 बजे अपने कार्ट में।
سب کچھ میں بنا رہی ہوتی ہوں. ہاں بٹ اب ماشاءاللہ میں نے تھوڑا سا کام میرا بڑھ گیا تھا تو میں نے شیفس ہائر کر لیے. اچھا اچھا, ویری گڈ. یہ بہت اچھا آئیڈیا ہے. یہ بہت زمانے پہلے, میرے خیال سے کوئی 7-8 سال پہلے نا, میں نے یو ایس اے میں جب گئی تھی واشنگٹن میں, تو ان کا ایک خاص ایریا تھا اور 3 دن کے لیے وہ سارے موبائلز جو تھی نا, وینز, اور ان میں مختلف کنٹریز کے کوزینس کے کھانے انہوں نے لگائے تھے. تو وہ جسے موبائل اسٹریٹ فوڈ کہہ لیجیے اس کو, بالکل ایسے ہی ہے. بہت زبردست وہ آئیڈیا بہت اچھا ہے, مطلب اچھا ہے کیونکہ اب شاپ تو نہیں لے سکتا ہر بندہ, تو وہ کارٹ سے اسٹارٹ کرے, پھر انشاءاللہ گرو کریں آپ تو پھر آپ کر سکتے. چلیں آگے آپ سے پوچھتی ہوں نا, یہ کارٹ میں کتنی انویسٹمنٹ ہوئی تھی, اس میں کیا کیا ہم نے ڈالنا ہے؟ اچھا, اس کے اندر ہم ویسے تو خیر حسب ذائقہ آپ لوگ چیزیں یوز کر سکتے ہیں. میں نے ابھی ½ ٹی اسپون اس کے اندر چاٹ مسالہ ایڈ کیا ہے. ٹھیک ہے. ½ ٹی اسپون گرم مسالہ. چاٹ مسالہ ایک ڈفرینٹ انگریڈینٹ ہے جو اس میں تھوڑا وہ کھٹاس آتی ہے. اچھا, اس میں آپ املی بھی ایڈ کریں گے بٹ بعد میں. کوارٹر ٹی اسپون آف یہ ٹرمیرک ہلدی. ٹھیک ہے. اسپائسیز آپ اپنے حساب سے ڈال لیجیے گا. میں 1 ٹی اسپون ڈال رہی ہوں. صحیح ہے. کرشڈ کوریانڈر, ہاں دھنیا. اچھا, یہ میں ریکویسٹ کروں گی پلیز پاؤڈر نہیں ڈالیں, وہ فلیور نہیں آتا ہے. اور اسی وقت فوراً کریں تو پھر کیا ہی بات ہے اس کی, جو اس کے فلیورز آتے ہیں. اچھا, لہسن ادرک کا پیسٹ. یہ ڈھابا اسٹائل لگ رہی ہے مجھے. جی, یہ رکھیں. ہاں یہ رکھنا, یہاں سے لے لیتی ہوں. اچھا جی, ½ ٹی اسپون آپ اس میں. ٹھیک ہے. لال کٹی مرچیں گئی تھیں, چاٹ مسالہ, ادرک لہسن پیسٹ ہے, اور دھنیا کٹا ہوا ہے, اور ہلدی ہے. نمک ابھی آپ ڈالیں گی یا بعد میں؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نمک پہلے ڈال دیں اور دال تھوڑی سی کہتے ہیں کہ اکڑ جاتی ہے شاید, میں نے بھی یہی سنا ہے, تو اس لیے میں نے ابھی سالٹ ایڈ نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے, صحیح ہے. اور پیاز بھی ابھی ٹھیک ہے. بھگار میرا خیال سے اس کا پھر الگ بات ہے, وہ تو الگ. میں کڑی پتہ اور لہسن وغیرہ سب کے ساتھ. جی, تھوڑا سا پانی میں اس میں ایڈ کر دوں. صحیح. اچھا, ویسے یہ جیسے کالی مسور کی دال ہم پریشر کوکر میں بنا رہے ہیں, اس کو آپ کتنا ٹائم دیں گی؟ 15 منٹ. دیکھیں, کیونکہ میں نے اس کو سمجھ لیں صبح ارلی مارننگ سوک کر دیا تھا. ٹھیک ہے. تو 15 منٹ میں یہ ڈن ہو جائے گی. اچھا جی, تو 15 منٹ کافی ہے. جی صحیح ہے. اور دوسری طرف ہم نے چاولوں کے لیے جو ہے وہ پانی ابال لیا, اور یہ زیرے والے چاول جو بن رہے ہیں وہ سمپل لہسن اور زیرہ بھون کے. 2 طریقے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک تو یہ کہ آپ پہلے اس میں آئل میں اور زیرہ بھگار جو بھی آپ کو ڈالنا ہے پیاز وغیرہ کر کے اوپر سے دم لگا کے بنائیں, بٹ وہ اس میں تھوڑا یہ ہوتا ہے کہ کبھی وہ نرم ہو جاتے ہیں کبھی سخت. آپ تو میں بوائل کر رہی ہوں رائس. میں بوائل کر رہی ہوں, اوپر سے پھر میں وہ اصلی گھی ہو یا بٹر ہو, آئل ہو, جس کا بھی آپ کو بھگار لگانا ہو نا, اوپر سے کر کے آپ اس کو پھر وہ بھی زیادہ اچھا ہے کہ آپ کا جو ہے وہ سارے کاربز تھوڑے بہت تو نکل ہی جائیں گے جب آپ پچ نکال دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا, ہم بریک لے لیں, بریک کی طرف بڑھتے ہیں, کیونکہ اب یہاں پر ہم چاول ابال رہے ہیں, دال ہم نے چڑھا دی ہے. بس پانی میں ہم لوگ اس میں تھوڑا سا لیمن ایڈ کریں گے اور سالٹ 2 ٹی اسپون ایڈ کریں گے بس. ٹھیک ہے. اور پھر پسندے کو آپ نے جو میرینیٹ کرنا ہے وہ پھر ہم آگے بریک سے کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی, آج ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. آج کی گفتگو بھی جو ہوگی ہماری وہ ضرور آپ لوگ سنیے گا, کوئی نہ کوئی ہمیں سبق مل سکتا ہے آگے کی اپنی زندگی کو ہم کیسے بہتر بنا سکتے ہیں, اور کس طرح سے خود کو اندر سے مضبوط کر سکتے ہیں, اور وہ ہمت اور حوصلہ اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں جو اس وقت خواتین نے اپنے اندر پیدا کیا تھا اور ان تمام لوگوں نے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ثابت مسور کی دال. اجزاء: کالی مسور دال 1 کپ, چھوٹی پیاز 1 عدد, ہلدی 1 چائے کا چمچہ, کوٹا دھنیا 1 کھانے کا چمچہ, پسی لال مرچ 1 کھانے کا چمچہ, ادرک لہسن کا پیسٹ 1 کھانے کا چمچہ, چاٹ مسالہ 1 چائے کا چمچہ, گرم مسالہ 1/4 چائے کا چمچہ, نمک حسب ذائقہ, کریم 1/4 پیکٹ آپشنل بھگار کے لیے, لہسن کے کٹے جوے 4 عدد, مکھن یا دیسی گھی 1 پیکٹ, تیل 2 کھانے کے چمچے, کڑی پتے 8 سے 10 عدد, ثابت مرچ 7 سے 8 عدد. گارنش کے لیے پودینے کی پتیاں 3 سے 4 عدد, ادرک 1 چھوٹا ٹکڑا, ہری مرچ 8 سے 10 عدد. اجے جی خوش آمدید. آج شیف عاتقہ ہمارے ساتھ ہیں اور ہم نے دال چڑھا دی ہے پریشر کوکر میں, دوسری طرف چاول بھی ابل رہے ہیں جس میں آپ نے نمک اور نیمبو ڈال دیا ہے. اب ہم جو ہے وہ پسندوں کی میرینیشن
सीख लेते हैं ताकि थोड़ा सा टाइम मिल जाए और फिर इनको तो सिर्फ चढ़ा देना है ना? ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, पसंदें देख लीजिए कि क्या 1 क्या है। kg जी ये पसंद है इसमें। ठीक है, वैसे पसंदों में तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन फिर भी जी कच्चा पपीता लगाते हैं लगाते कुछ हैं। लोग, हाँ। कच्चा पपीता लगाते हैं, कुछ टेंडराइजर भी लगाते जी, हैं। जी, हाँ। अच्छा, कच्चे पपीते से बेहतर होता है पक्का पपीता। अच्छा, हाँ मैंने भी जी, ये वो सुना है राइप कि होता है ना, तो वो ज़्यादा जल्दी इसको वो करता है। वो शुरू से ज़बान पे चढ़ा हुआ है ना कच्चा पपीता। अच्छा ठीक है जी। अच्छा, इसमें क्या क्या है? इसमें मैंने भुने हुए चने ठीक है। और खसखस अगर आपको चमचा चाहिए हो तो मैं ऐड करती हूँ। रोस्ट करके मैंने इसमें वो कर लिए, पीस लिए हैं। ये मिक्स है खशखश जी, ये और मिक्स है, चना? जी। ठीक है। कितना चने और कितनी खशखश? आप वैसे 250 समझ लें आप, नहीं 250 नहीं, आप समझ लो कि 125 ग्राम ऑफ चने आप ले लो, ठीक है। और खसखस का ये कि 2 टेबल स्पून ले लो। अच्छा, सही। तो इन दोनों को आपने पाउडर कर लिया? पाउडर कर लिया। ठीक है। क्रश चिलीज़ अगेन अपने हिसाब से, लेकिन थोड़ा सा गोश्त ज़्यादा है तो मैं इसमें 2 टेबल स्पून अंदाजे से डाल रही हूँ। ठीक है। लाल कुटी मिर्ची, हाँ। लहसुन अदरक आप डाल लें 1 टेबल स्पून। ठीक है। ये गरम मसाला है, ये 1 टीस्पून। ठीक है। ये देख लें कि 1 kg पसंदें हम इस्तेमाल करें तो हर चीज़ ज़्यादा हम इसमें डाल रहे हैं। सॉल्ट 1 टीस्पून बहुत है, अगर कम लगे तो थोड़ा सा और टेस्ट करके फिर आप लोग ऐड कर लीजिएगा। सही है। योगर्ट 1/2 kg, अच्छा, 500 ग्राम्स। ठीक है। और ज़्यादा स्पाइसी चाहिए तो हम इसमें क्रश चिलीज़ भी ऐड कर सकते हैं। ग्रीन ग्रीन चिलीज जी, या पेस्ट ऐड कर लें, या उनको थोड़ा सा चॉप करके ऐड कर लें। ये देखें, अभी प्रेशर कुकर ने ना आवाज़ देनी शुरू की है। अब से 15 मिनट मेरा ख्याल से अब आप रखेंगी, है ना? एक उबाला आ जाए तो। थोड़ी सी तली हुई प्याज, ठीक है। बस इसको हम मैरिनेट करके रख देंगे। ये या टोटल कम से कम जी मैरिनेशन हो गई? टोटल मैरिनेशन हो गई। ठीक है। ये थोड़ा सा बस हमने सादा रखा है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी की तरफ नहीं जा रहे। अच्छा, मैं बनाती हूँ पसंद है उसमें मैं ना सरसों का तेल भी जी कहते हैं कि उसका एक अच्छे ऑयल हम डालते हैं, बट ऑयल हम इस वक्त मैरिनेशन में नहीं डालते हैं, वरना वो जो उसका मैरिनेट होने का प्रोसेस है ना वो रुक जाता है। अच्छा, सही। हम 2 आवर्स इसको मैरिनेट करेंगे और जब बना रहे होंगे वो 15-20 मिनट पहले हम इसमें ऑयल ऐड कर देंगे, लेकिन सरसों का फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है। अच्छा, सही है। अच्छा आतिका, ये मैं थोड़ा सा आहिस्ता कर रही हूँ। ठीक है। अच्छा, अब तो कुछ ऐसा नहीं, प्रोसीजर नहीं है ना हाँ, जो बस हमने सीखना है, अब तो सिर्फ गलना है, पकना इसको है। हमने बस मैरिनेट करके रख दिया है, अब इसको पकाना है हमने। ये दोनों चीज़ें हो जाएंगी, स्टोव खाली हो जाएंगे तो फिर हम इसको बनाने की तरफ किचन आप ही के हवाले करके जा रही हूँ लाउंज की तरफ, क्योंकि अब हमारे मेहमान भी यहाँ पर तशरीफ़ ला चुके हैं और हमारे साथ इस वक्त वो रिलीजियस स्कॉलर्स हैं जिनको आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं और इनको हम बहुत अच्छे से सुनते भी हैं मुख्तलिफ़ चैनल्स पे और मुख्तलिफ़ शोज़ पर हमने इनको जाना है और आज हमने इनको लाइवली वीकेंड्स में दावत दी है। हमारे साथ इस वक्त यहाँ मौजूद हैं सरवत अस्करी साहिबा हैं और डॉक्टर ज़ुनैरा अंबर जी हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत शुक्रिया मेरे शो पर आने के लिए। और साथ ही हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं नोहा ख्वा हैं ये, और आज हम इनसे इनकी आवाज़ में नोहा भी सुनेंगे। सैयद रज़ा हुसैन नकवी साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सरवत आपा, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी और जो मेरा पहला सवाल आपसे है, फ़लसफ़ाए शहादत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु असल में क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मूसा व फ़िरौन व शब्बीर व यज़ीद ई दो क़ुव्वत अज़ हयात आमद पदीद, ज़िद्दा हक़ अज़ क़ुव्वत शब्बीर अस्त, बातिल आखिर दाग़ हसरत मेरी अस्त, ता क़यामत क़तअ इस्तबदाद कर, मौज खून ऊ चमन ईजाद कर, नक्श लल्लाह बर सहरा नविश्त, सत्र उन्वाने नजात मानविश्त। किरण, मैं आपकी खिदमत में आपके टीवी चैनल के तवस्सुत से तमाम नाज़रीन की खिदमत में, खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, मौलाए कायनात शेर खुदा हज़रत अली मुर्तज़ा की खिदमत में, शहज़ादी कौनैन जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की खिदमत में ताज़ियत और तसल्लियत पेश करना चाहती हूँ, इसलिए कि इमाम आली मकाम मक़तल करबला में शहीद हुए और जबकि हम ऐन वक्त असर ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो यकीन हमारे ऊपर ज़िम्मेदारियाँ भी बहुत ज़्यादा शदीद आयद होती हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी इस कोशिश और काविश को कबूल फरमा ले।
آمین ثم آمین. اور یہ جو فلسفہ شہادت ہے امام علی مقام کا، امام حسین علیہ السلام کا، اس لیے کہ آج دنیا ہم سے سوال کرتی ہے، ہمارے بچے ہم سے سوال کرتے ہیں کہ امام علی مقام کی اس عظیم قربانی کا فائدہ کیا ہوا. یعنی انہوں نے اپنا سر بھی کٹا دیا، انہوں نے اپنا گھر بھی لٹا دیا، انہوں نے جناب زینب اور ام کلثوم بی بی کی چادریں بھی دے دیں، انہوں نے جناب سکینہ کی گوہر بھی دے دیے. تو برائیاں تو آج اس سوسائٹی میں بھی سارے کے سارے موجود ہیں. یعنی بغض بھی رکھا جا رہا ہے، جھوٹ بھی بولا جا رہا ہے، حسد بھی ہے، کینہ بھی ہے. تو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے کئی طرح کی فتوحات حاصل کی. سب سے پہلے جب 28 رجب کو مدینے سے روانگی ہوئی تو امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کے لیے جا رہا ہوں. یہ سوال کا جواب ہے ان لوگوں کے جو یہ کہتے ہیں کہ کربلا میں 2 شہزادوں کی جنگ تھی. یہ 2 شہزادوں کی جنگ نہیں تھی بلکہ یہ حق اور باطل کا معاملہ تھا. امام علی مقام علیہ السلام مقتل کربلا میں پہنچے اور وارد کربلا 2 محرم کو ہوئے، اور امام حسین علیہ السلام نے اس زمین کو خریدا ہے. یعنی امام علی مقام نے ڈیفینسو جنگ لڑی ہے، دفاعی جنگ لڑی ہے، وہ اپنے گھر میں موجود تھے. اچھا، اس کے بعد امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے اوپر پانی بند کیا گیا. 7ویں محرم کو خیام حسینی سے العطش کی صدائیں بلند ہوئی. 10ویں محرم کو میدان کارزار گرم ہوا. آج تک 14 صدیاں گزرنے کے بعد بھی اگر کہیں پر پانی نہیں ملتا ہے، کہیں پر پانی بند کیا جاتا ہے تو پوچھتے ہیں لوگ کہ کیا تم یزیدی ہو؟ یعنی امام علی مقام نے بندش آپ کو اتنا ذلیل و رسوا کام بنا دیا کہ کوئی کسی سے کچھ نہیں مانگ سکتا ہے، لیکن پانی مانگ سکتا ہے، پانی لے کر پی سکتا ہے. یعنی یہ پانی جو ہے اتنی اہمیت کا حامل ہے. اس کے علاوہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے جب رہائی ملی ہے زندان سے، جناب سکینہ کی جب ننھی سی تربت بن گئی زندان شام میں، تو یزید نے امام سید سجاد کو بلایا اور کہا کہ میں آپ کے بابا کا خوبہا آپ کو دینا چاہتا ہوں. خوبہا کون دیتا ہے؟ قاتل دیتا ہے یقیناً. تو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی یہ بھی فتح تھی. اور اس کے بعد جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ میں اپنے بھائی کو جی بھر کے روئی نہیں ہوں، لہٰذا میں اپنے بھائی کی فرش عزا بچھانا چاہتی ہوں، دل کھول کر رونا چاہتی ہوں. یعنی قاتل کے گھر میں مقتول کی فرش عزا بچھ گئی. مولا حسین علیہ السلام کا ذکر ہو گیا، وہاں پر تبرکات آئے، وہاں پر کٹے ہوئے سر آئے، وہاں پر بیویوں کی چادریں آئیں. تو یہ ایک ایسا واقعہ ہے تاریخ اسلام کا کہ جس کی نظیر تاریخ عالم پیش کرنے سے قاصر ہے. تو یقیناً امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی جو بے نظیر قربانی تھی، اس نے کلمہ لا الہ الا اللہ کو بچا لیا. وہ جو کہا ہے کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ است حسین. تو آج مقتل کربلا میں امام علی مقام علیہ السلام نے جو عظیم قربانی دی، اس نے کلمہ لا الہ کو بچایا، دین الہی کو بچا لیا. بے شک. زنیرہ جی، آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ آج کے دن کے حوالے سے آپ کس طرح سے اپنے جذبات، اپنے خیالات اور تاثرات کا اظہار کریں گی، اور مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ واقعہ کربلا سے ہم ایکچولی کیا سبق حاصل کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہادی برحق ہیں، قرآن پاک جو انسان کے لیے قیامت تک کے لیے مشعل راہ ہے، تو بنیاد وہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم یعنی جو اپنے آپ کو مومن اور مسلمان کہتے ہیں، ایمان والا کہتے ہیں، تم بہترین امت ہو اور تم اس لیے پیدا کی گئی، یعنی جو مقصد تھا مسلمان بنانے کا یا کسی کو ایمان عطا کرنے کا، بہترین مثال کیا تھی کہ تم اس لیے بہترین ہو کہ تمہارا یہ فرض ہے، تمہارا یہ منصب ہے، تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ تم بھلائی کی دعوت دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. یعنی امپلیمنٹیشن کروانا اچھائی کا، انصاف کا، خیر کا، اور روک دینا برائی سے، ظلم سے، زیادتی سے، ناانصافی سے. امت مسلمہ کی یہ خوبی نہیں ہے، یہ اس کا فریضہ ہے. تو جب ہم واقعہ کربلا کے حوالے سے دیکھتے ہیں، دیکھیے
اسلامی سال کا کیلنڈر شروع ہو رہا ہے محرم الحرام سے. بے شک. ابھی میں پچھلے مہینے سے اگر لنک کرتی ہوں ذی الحج جو آخری مہینہ تھا تو وہاں ایک آپ نے اگزامپل دیکھی قربانی کی. صحیح ہے. بالکل وہ قربانی سمبولک تھی. صحیح ہے. جہاں پر جانور کی قربانی تھی, جہاں پر بظاہر تو بیٹے کی قربانی ہونی چاہیے تھی, مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو فرما دیا بس امتحان پورا ہوا, آزمائش ختم ہوئی, آپ کی نیت جاننی تھی, لوگوں کے سامنے مثال قائم کرنی تھی, کر دی گئی, اب آپ اپنا ہاتھ روک لیجئے. اور وہ اپنے فرزند کی گردن پر چھری رکھتے ہیں اور اللہ کا حکم آ جاتا ہے, وہ رک جاتے ہیں اور وہاں مینڈھا آ جاتا ہے. لیکن میدان کربلا میں جب آپ قربانی دیکھتے ہیں تو یہ سمبولک نہیں ہے, یہ حقیقی قربانی ہے. اور یہاں پر چھری چل گئی گردن پر اور ذبح کر دیے گئے بیٹے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حبیب کو یہ مثال زندگی میں عطا کر دی گئی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنے پیارے نواسے امام علی مقام آپ کے سینے پر بیٹھے ہیں, وہ سینہ جس میں قرآن محفوظ ہے, تو آپ چوم رہے ہیں امام علی مقام کو, تو ایک دم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک بالکل رنگ بدل گیا اور آنسو بہنے لگے. تو حضرت ام سلمہ روایت فرماتی ہیں کہ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک دم سے کیفیت آپ کی کیا ہے؟ تو فرمایا مجھے ابھی ابھی جبرائیل علیہ السلام نے یہ خبر سنائی ہے اور مجھے میدان کربلا یعنی وہ مقام جہاں پر شہادت امام علی مقام ہونی تھی وہ دکھایا گیا ہے, اور مجھے بتایا گیا ہے کہ یہ جس نواسے کا میں بوسہ لے رہا ہوں ان کو یہاں جیسے گردن پر آپ بوسہ لے رہے تھے اس وقت فرمایا یہ گردن جو ہے وہ ذبح کر دی جائے گی اور آپ کی امت ہی یہ کام کرے گی. یہ بہت بڑی ایک تکلیف کی بات ہے ہمارے لیے, اور خاص طور پہ جب میں دیکھتی ہوں نا کہ چونکہ ہمیں غیر مسلموں سے بھی سامنا ہوتا ہے, تو یہ میرے لیے تو بہت ہی زیادہ شرم کی بات ہوتی ہے کہ وہی جو اپنے آپ کو کلمہ گو کہتے تھے, وہی جو منتظر تھے کہ یہ معاملہ ختم کرو, نپٹاؤ, ہمیں نماز ادا کرنے جانا ہے, تو وہاں پر مقام کیا تھا کہ آپ کو بشارت دی گئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی گئی کہ یہ جنت کے سردار ہیں. حقیقی دین کا جو نفاذ ہوا ہے, جو دین کو قائم کیا یا باقی رکھا. دیکھیں ایک بندہ نظریہ پیش کر دیتا ہے, بعد میں اس نظریے کا حشر کیا ہوگا, وہ پنپے گا, وہ گرو کرے گا, وہ ترقی کرے جس طرح سے لوگ. تو اللہ کے پیارے حبیب نے لا الہ الا اللہ کا نظریہ پیش فرمایا اور امام علی مقام نے ثبت کر دیا اس کو قیامت تک کے لیے اس کا امپلیمنٹیشن کروانے کے لیے قربانی پیش کی. اور حضرت ام سلمہ کے پاس وہ مٹی تھی, وہ خاک تھی, جس کو مورخین بھی اس کو روایت کرتے ہیں اور بہت سے محدثین نے روایت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کربلا کی خاک دی اور فرمایا کہ جب یہ واقعہ پیش آئے گا, وہ ایک علامت بتا دی گئی کہ یہ جو مٹی ہے یہ سرخ ہو جائے گی. اور بعد کے واقعات میں یہ بتایا جاتا ہے کہ جب امام علی مقام سفر پر روانہ ہوئے, اور یہ سب ام سلمہ وہ واحد زوجہ ہیں جو آپ کی وفات کے بعد کربلا کے واقعے تک حیات تھیں, تو وہ پوری چیزیں حقیقت پر مبنی تھیں اور کس طرح سے وہ معاملہ پیش آیا. لیکن نفاذ تھا لا الہ الا اللہ کا. اور جو ابھی آپا نے بھی بیان فرمایا کہ ہم بھی یہ بات سنتے ہیں, آج بڑی جرت ہو گئی ہے نا لکھنے والوں کی, چینلز موجود ہیں, پلیٹ فارم موجود ہے, جس کے دل میں جو آتا ہے وہ بول سکتا ہے, کوئی پوچھنے والا تو ہے نہیں, تو وہ یہ اس کو پولیٹیکل رنگ دیتے ہیں کہ ایک پولیٹیکل لڑائی تھی جی. معاذ اللہ امام علی مقام بھی اقتدار چاہتے تھے اور یزید چاہتا تھا کہ نہیں اس کی حکومت. وہ جس نظریے سے لے کر چلے تھے, اب آگے تو یہ ہے کس طرح سے لوگوں اب یہ کون ہے جو اقتدار کے لیے اپنے 6 ماہ کے بچے کو بھی قربان کرتا ہے, کون ہے جو اقتدار کے لیے 72 اپنے خاندان کے افراد کو بھی قربان کرتا ہے. اس کو ملنا کیا تھا پھر؟ اور وہاں تو آفرز بھی کی جا رہی تھی, جگہ بھی دی جا رہی تھی اور مختلف ان کو پیشکشیں بھی کی جا رہی تھیں. لیکن جو ایک خوبصورت شعر ہے اور ہر جگہ آپ سنتے ہیں کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. تو اگر یہ معاملہ نہ ہوتا حق کے نفاذ کے لیے, کیونکہ اسلامی ریاست کا مقصد یہ تھا کہ حق کا نفاذ ہو, ظلم کا خاتمہ ہو. آج ہر مسلمان کو یہ مقصد یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں ظلم کے خلاف کھڑے ہونا ہے اور حق کا نفاذ کروانا ہے. اور یہی مثال امام علی مقام نے اپنے 72 خاندان کے جو نفوس تھے پیارے, جو جنت کے سردار بھی ہیں اور جو پورا گھرانہ ہے, ان کی قربانی دے کر. اور میں پھر وہی عرض کروں گی کہ بقرعید کی قربانی سب کر رہے ہیں, صحیح ہے,
اور وہ قربانی پیش کر رہے ہیں، لیکن جو حقیقی قربانی ہے اس سے غفلت برت رہے ہیں، اس مقصد کو بھی یہ سمجھنا ایک وہ سبق ہے جو ہمیں حاصل کرنا ہے اور اپنی زندگی میں اپلائی کرنا ہے. ایک بریک کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے، گفتگو کا سلسلہ یہیں سے شروع کریں گے. اسٹے ود اس. بیف پسندے اجزاء: بیف فلے 1 کلو، پسے بھنے چنے 2 کھانے کے چمچے، خشخاش 4 کھانے کے چمچے، کٹی درمیانی پیاز 6 عدد، ثابت سوکھی لال مرچ 16 عدد، مونگ پھلی 4 کھانے کے چمچے، گرم مسالہ 2 چائے کے چمچے، دہی 500 گرام، تیل 6 سے 8 کھانے کے چمچے، ادرک کا پیسٹ 2 چائے کے چمچے، نمک 1/2 چائے کا چمچہ، زیرہ 2 چائے کے چمچے، کوئلہ 1 ٹکڑا. خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں لائیولی ویکینڈز اور آج دال چاول اور پسندے بن رہے ہیں. پسندوں کی میرینیشن کر دی ہے، دال سے جو ہے وہ پریشر ہٹا دیا، ڈھکن کھول دیا. شکل آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اچھی خاصی گل چکی ہے. باقی جو تھوڑی بہت کسر ہوگی ہم ویسے بھی پکا لیں گے. اب اس کا بھگار رہتا ہے، لیکن سب سے پہلے چاولوں کا بھگار. چاول تو سمپل بوائل کیے تھے ہم نے. ریڈی کر دیں. ٹھیک ہے. اچھا ویسے میں یہ گھر کا بنا ہوا ہے اصلی گھی، اگر ہم یہ ڈال لیں تو بڑا اچھا فلیور آتا ہے، تو میں یہ ایڈ کر رہی ہوں. آپ بٹر بھی ایڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آئل بھی ایڈ کر سکتے ہیں. صحیح ہے، وہ فلیور ایک آ جائے گا. جی فلیور ایک آ جائے گا. کڑی پتہ ہاں تھوڑا سا اپنے حساب سے کڑی پتہ لے لیں. ٹھیک ہے. ثابت لال مرچیں. اور یہ سمپل چاولوں بوائلڈ چاول کے اوپر ہی ہمیں ڈالنا ہے. بوائلڈ چاول کے. یہ میں تھوڑا سا چاپ کر لیتی ہوں. ٹھیک ہے. فریش گارلک ہے اور زیرہ میرا خیال سے جائے گا، ہے نا؟ بس باقی اور تو کچھ نہیں ہے. نہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. اگر آپ چاہیں تھوڑی سی ہم انینس ڈال دیں گے، اور جتنی بھی چیز ایڈ کریں گے آپ وہ فلیور انہانس ہوتا رہے گا. بس ٹھیک ہے. بس مین ہے دیسی گھی لے لیجئے یا تو مکھن لے لیجئے، کڑی پتہ، ثابت لال مرچ ہے اور یہ چاپڈ گارلک، فریش گارلک اور زیرہ جائے گا، اور یہ چاولوں کے اوپر بھگار. باقی دال کا جب آپ بھگار لگائیں گی عاتقہ، پھر میں آپ کے پاس دوبارہ سے آؤں گی. جب تک میں یہ رائس کا کر لیتی ہوں. اور میں آپ سے یہ کہوں گی کہ پسندے بھی ہے نا تو آپ چڑھا سکتی ہیں ابھی اگر چڑھانا چاہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ میرینیشن ہوئی بھی ہمیں سمپل بس چڑھانا ہے، بس تو وہ صحیح پھر ہے ہم تاکہ چڑھا دیتے ہیں. کوک ہوتا رہے گا. سمپل کوکنگ آئل ہی لے رہے ہیں نا، اس میں تو گھی وغیرہ کچھ نہیں ایسا. جی آپ سرسوں کا تیل ایڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جن کو فلیور اس کو پسند ہے. ویسے میں اس میں گھی اور ایڈ کر دوں گی. ٹھیک ہے، بس یہ میں زیرہ ایڈ کر رہی ہوں. ٹھیک ہے جی. اب بہترین خوشبو آنی ہے. اب ہم ذرا آگے بڑھتے ہیں. ہمارے ساتھ رضا بھائی یہاں موجود ہیں، تو ہم چاہیں گے آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ایک نوحہ ہم آپ سے پہلے سن لیں، پھر اپنی گفتگو شروع کریں گے. بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. ہائے سادات نیس، ہائے سادات نیس، دہر میں کیا کیا دیکھا. ہائے سادات نیس، دہر میں کیا کیا دیکھا. اپنی آنکھوں کو صدا خون ہی روتا دیکھا. ہائے سادات نیس، دہر میں کیا کیا دیکھا. جس گھرانے نے صدا لوگوں کو خوشیاں بانٹی، جس گھرانے نے صدا لوگوں کو خوشیاں بانٹی، ان کو خوشیاں نہ ملی، غم ہی زیادہ دیکھا. سبز گنبد کے قریب مرقد زہرا ہے مگر، سبز گنبد کے قریب مرقد زہرا ہے مگر،
باپ نے بیٹی کی تربت پہ نہ سایہ دیکھا، پشت پہ جس کو بٹھاتے تھے رسول اکرم، پشت پہ جس کو بٹھاتے تھے رسول اکرم، اس نواسے ہی کا سر برسر نیزہ دیکھا، ہائے سادات نے اس دہر میں کیا کیا دیکھا، جس کے بازو تھے ردا زینب کبریٰ کے لیے، جس کے بازو تھے ردا زینب کبریٰ کے لیے، کیسے بی بی نے اسے بازو بریدہ دیکھا، ہائے سادات نے اس دہر میں کیا کیا دیکھا، اپنی آنکھوں کو صدا خون ہی روتا دیکھا۔ بہت بہت شکریہ رضا بھائی، بہت زیادہ آپ کے جذبات اور احساسات ہم نے دیکھے آپ کی آواز میں۔ ثروت آپا، آپ سے میرا اگلا سوال یہ ہے کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تو بعد میں ان کے خاندان کی جو خواتین تھیں انہوں نے کس طریقے سے ان کے پیغام کو آگے پہنچایا؟ جب 28 رجب کو امام علی مقام مدینے سے روانہ ہوئے تھے تو مدینے کے بڑے بڑے لوگ آئے، سرکردہ افراد آئے، اور انہوں نے کہا کہ فرزند رسول اگر آپ جاتے ہو تو جائیے، مگر عورتوں اور بچوں کو ساتھ لے کے نہ جائیے، کیونکہ عرب کی گرمی ہے، دھوپ کا سفر ہے، آفتاب کی حدت اور دھوپ کی شدت، عورتیں اور بچوں کو مت لے کر جائیے ساتھ میں۔ مگر امام علی مقام بہت اچھی طرح سے جانتے تھے کہ کسی تحریک، کسی بھی پیغام، کسی بھی مشن کو آگے بڑھانے کے لیے عورتیں اور بچے ہراول دستے کا کام سر انجام دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام آئے رخصت آخر کے واسطے تو امام حسین علیہ السلام نے جناب زینب سلام اللہ علیہ کو کچھ وصیتیں کی، اس میں سے ایک وصیت یہی تھی کہ اب کوفہ و شام کے بازاروں میں تمہیں یہ پیغام آگے بڑھانا ہے۔ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کا شام غریبہ سے عظیم کردار شروع ہوتا ہے امام علی مقام علیہ السلام کی شہادت کے بعد، اس لیے کہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ امام یزید جو تھا شاید وہ امام علی مقام کی شہادت پہ پردے ڈال دیتا، مگر جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے اتنے عظیم خطبات ارشاد فرمائے کوفہ و شام کے بازاروں میں کہ وہ جو یہ سن رہے تھے کہ ایک خارجی نے خروج کیا تھا، باغی نے بغاوت کی تھی، تو جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے بتایا کہ نہیں، نبی کے نواسے تھے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے تھے، جن کو مقتل کربلا میں شہید کیا گیا، جن کے گلے پر شمر کا خنجر چلا۔ اب جب لوگوں کو اصل حقیقت پتہ چلی تو ہمیں تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ اس کے بعد شام میں بغاوت کے آثار پیدا ہوئے، اور جب جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کی رحلت ہو گئی تو پھر اس کے بعد لوگوں نے آ کر یزید سے کہنا شروع کیا کہ اب تو آل رسول کے چھوٹے چھوٹے بچے قید میں مرنے لگے ہیں، اب تو ان کی ننھی ننھی قبور لحد میں بننے لگی ہیں، زندان میں بننے لگی ہیں، لہٰذا اب ان کو تو رہائی دے دے۔ تو اس کے بعد جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ اور جناب سید سجاد کو رہائی ملی، اور وہ ایک علیحدہ داستان ہے کہ کس طرح سے رہائی ملی اور کس طرح سے وہ لوٹ کر وطن واپس آئے۔ لیکن قربانی امام علی مقام کی قربانی دین لا الہ الا اللہ کو بچانے والی، اور امام حسین علیہ السلام کی اس قربانی کو بچانے والی جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ۔ ڈاکٹر زنیرہ، کیونکہ آپ نے سائیکالوجی بھی پڑھی ہوئی ہے اور آپ یہ سارے کاؤنسلنگ وغیرہ بھی کرتی ہیں، سائیکالوجی کے لحاظ سے میں جاننا چاہوں گی کہ اس ٹائم کی جو یہ خواتین تھیں جو اتنا جذباتی اور اتنی ہمت، اتنا حوصلہ، نہ صرف اپنی ہمت بڑھائی بلکہ بچوں کو بھی تیار کیا،
گھر کے ان کی ہمت بڑھائی. یہ کس طرح سے آپ دیکھتی ہیں, کیا سائیکالوجی تھی؟ بالکل دیکھیے یہ تبھی ممکن ہوتا ہے کہ جب کسی شخص کے سامنے اس کی زندگی کا جو مقصد ہے وہ واضح ہو. میں یہ دیکھتی ہوں کہ خواتین تو دور کی بات ہے, بڑے بڑے جرت مند مرد بھی بچوں کی تکلیف کے آگے بے بس اور لاچار ہو جاتے ہیں. کس طرح سے وہ بلیک میل ہو جاتے ہیں, بڑی بڑی جو ہے وہ اپنی قربانیاں پیش کر دیتے ہیں کہ میرے بچے کو تکلیف نہ آئے. یہ وہ گھرانہ ہے جب ہم کہتے ہیں نا کہ وہ مائیں ہیں دراصل جنہوں نے یہ شہید تیار کیے. اور واقعہ کربلا میں اتنی وضاحت کے ساتھ یہ معاملات ملتے ہیں کہ ہر چیز معلوم تھی. جب سفر پر روانہ ہو رہے ہیں تب سے بھی خبر تھی کہ یہ بھی معلوم تھا کہ یہ وہاں سے زندہ واپس نہیں آئیں گے. معلوم ہی تھا, یعنی ہر چیز کہتے ہیں نا کہ طے تھی کہ قربانی وہاں پر ہونی ہی ہے. اور وہ کوئی بھی وہاں پر دشمن کے لشکر کے سامنے وہ ڈٹے رہے. اور وہاں سب سے اہم معاملہ یہ تھا کہ بچہ, ایک ننھا بچہ جو 6 ماہ کا علی اصغر, ان کی بھی قربانی ہے. تو وہاں پر جب ان کے حلق پر تیر چلایا گیا ہے تو امام عالی مقام نے وہ جو خون کہتے ہیں کہ نکل کر ان کے ہاتھ پر آ گیا, تو کہا کہ اے اللہ گواہ رہیے کہ ہم نے حق ادا کر دیا قربانی کا اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا. اب آپ یہ سوچئے کہ جب محاصرہ کیا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ یہاں پر کہیں ہے 90,000 فوج ہے, کہیں ہے لاکھ ہے, کوئی تو 9 لاکھ بھی بتاتے ہیں. بہرحال مختلف روایات ہیں, لیکن کم از کم بھی اگر آپ یہ دیکھ لیں کہ 20,000 کا بھی لشکر لگا لیں 72 نفوس کے آگے, کون سی خاتون ہے جو التجا نہیں کرے گی کہ چلو بڑے نہیں تو بچوں کو تو روکیں گے. یہ وہ عورتیں تھیں جو کہتی تھیں کہ امام عالی مقام سب سے آخر میں آپ کی شہادت ہوئی ہے, خاندان کا ہر بچہ ہر فرد آپ پر قربان ہوا. اور مائیں کہتی تھیں کہ قیامت میں ہم تمہیں اپنا دودھ نہیں بخشیں گے اگر امام عالی مقام پر تم قربان نہ ہو جاؤ. تو یہ ان کی تربیت تھی کہ وہ موٹیویٹ کر رہے ہیں, وہ بتا رہے ہیں کہ آپ نے جانا ہے. اور آپ نے وہاں پہ جن کو کم عمری کی وجہ سے اجازت نہیں مل رہی, امام قاسم کو اگر اجازت نہیں ملتی کہ وہ وہاں میدان جنگ میں جائیں, تو ان کے لیے اجازت طلب کی جاتی ہے امام عالی مقام سے, اور اپنے بیٹوں کو قربان کیا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ جو ہم باتیں کرتے ہیں نا کہ یہ جو دنیا ہے یہ عارضی قیام گاہ ہے, اور وہ جو آخرت ہے وہ ابدی اور دائمی ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے. میرے خیال سے ہم اس کی حقیقت کو نہیں جانتے, وہ جانتے تھے. صحیح ہے. وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے مبارک نہیں آئی, انہیں یہ معلوم تھا کہ اس قربانی کے بعد مقام. مجھے چھوٹی سی دنیا میں ایسا ہوتا ہے, آپ مجھے بتاتے ہیں کہ مجھے کوئی بیماری ہو گئی ہے یا تکلیف ہو گئی ہے, کوئی عارضہ ہے, ڈاکٹر مجھے کہتا ہے کہ تھوڑی سی سرجری ہوگی, کٹ لگے گا یا اسٹیچز آئیں گے, لیکن یہ بیماری نکل جائے گی, تب میں وہ تکلیف اٹھا لوں گی اور مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا کہ اس کے بعد راحت ہی راحت ہے, آرام ہی آرام ہے, اور بہت بڑی مصیبت سے مجھے نجات ملنے والی ہے. اصل میں پتہ تھا یہ وہ گھرانہ تھا کہ انہیں یہ معلوم تھا, اور وہ خواتین کی جرت. ہم تو مرغی ہمارے سامنے ذبح ہو تو ہم بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں. ڈاکٹر زنیرہ آپ کی اجازت ہو تو ایک بریک پہ ہم نے جانا ہے, ہم بریک لے لیتے ہیں, بریک سے پھر واپس آئیں گے اور پھر مزید گفتگو کریں گے. اسٹے ود اس. بیف پسندے اجزاء: بیف فلے 1 کلو, پسے بھنے چنے 2 کھانے کے چمچے, خشخاش 4 کھانے کے چمچے, کٹی درمیانی پیاز 6 عدد, ثابت سوکھی لال مرچ 16 عدد, مونگ پھلی 4 کھانے کے چمچے, گرم مسالہ 2 چائے کے چمچے, دہی 500 گرام, تیل 6 سے 8 کھانے کے چمچے, ادرک کا پیسٹ 2 چائے کے چمچے, نمک 1/2 چائے کا چمچہ, زیرہ 2 چائے کے چمچے, کوئلہ 1 ٹکڑا. آ جائیں جی, خوش آمدید. اور دال تیار, پسندے چڑھا دیے گئے ہیں, چاول بھی آپ نے ابھی ڈش آؤٹ نہیں کیے لیکن ہم آپ کو شکل اس کی دکھائیں گے. بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے. اب دال کا بھگار ذرا سا ہم دیکھ لیتے ہیں. دال کے بھگار میں کیا کیا جائے گا, کیونکہ ہم نے چڑھاتے وقت بھی کافی ساری چیزیں ڈالی ہیں, مسالے ڈالیں, اور لال کٹی مرچیں تھی, کٹا ہوا دھنیا تھا, لہسن تھا, ہلدی اور پیاز, وہی آئل, گھی, ٹھیک ہے, بھی ہے بس آپ کو. صحیح ہے. لہسن جی, اس میں ویسے دال کے بھگار میں آپ پیاز ڈالتی؟ جی. اچھا.
लहसुन जाएगा, क्या क्या जाएगा इसमें ऐसे बता लहसुन दें जाएगा और इसमें मैं कड़ी पत्ता ऐड करती हूँ, ठीक है, और साबुत लाल मिर्चें, थोड़ा सा इसमें हम क्रीम भी ऐड करेंगे। ये तो ऊपर मेरा ख्याल से भगार में तो नहीं, नहीं, भगार इसी के साथ ही मैं क्रीम डाल दूँगी। अच्छा। और वैसे गार्निश में भी डाल देते हैं, ठीक लेकिन है। इसमें थोड़ा सा अंदर वो फिर फ्लेवर आ जाता है अच्छा, उसका ना। ठीक है, लहसुन है, जीरा, कड़ी कड़ी पत्ता है, पत्ता। साबुत लाल मिर्च है एंड ज़ीरा, और क्या है इसमें आतिका? अदरक मुझे डालनी है मैं। अच्छा, जी, ठीक है, अदरक पहले ही से ही मैं इसमें डाल देती हूँ। ठीक है। हाँ, ये सब इकट्ठा अगर आप डाल देंगी ना तो फिर हम, अच्छा इसमें डाल देंगे, अदरक इसमें ही डालना है। ठीक है, वरना वो फ्राई करते वक्त भी ना थोड़ी अच्छी वो रहती अच्छा, है खुशबू। तो उसमें भी डाल सकते हैं। ठीक है, और हरी मिर्च, मिर्चें आप बेशक तोड़ के इस तरह से करके डाल दें, ठीक उसका है। फ्लेवर आता है। सही है, हरा धनिया, मिंट लीव्स नहीं, ये तो वो है, मिंट है। ओह अच्छा, ये आप तोड़ के, पुदीना हाँ, भी जा पुदीना। रहा है, अच्छा ऐसे- मसूर की दाल में पुदीना और हाँ। अदरक तो लाजमी जाती है। अच्छा, क्या इससे- अलग खुशबू आएगी। और जब इसमें इमली जाएगी ना तो आपको और मज़ा आएगा। अच्छा अच्छा, अच्छा, सॉल्ट हमने उस वक्त ऐड नहीं किया था। जी। सॉल्ट मैं अभी इसमें ऐड कर रही हूँ। इसके बाद हम ठीक थोड़ा है। सा पकाएंगे भी, क्योंकि अच्छा। क्रीम ऐड हो रही है ना। ठीक है, से ये सॉल्ट अभी कर दिया, अदरक, हरी मिर्चें और पुदीना इसमें डाला, भगार में लहसुन, कड़ी पत्ता, साबुत लाल मिर्च, ज़ीरा, स्टोव हमने बंद कर दिया है। ठीक है, और क्रीम, थोड़ी सी क्रीम। और फिर भगार डालने के बाद आप इसको और मज़ीद थोड़ा सा कुक थोड़ा कर सा लेंगे। ठीक है, सही है। थोड़ी से डिफरेंट स्टाइल से आपने बनाई है काले मसूर की, सही है, वेरी नाइस। अब थोड़ा सा कुक करके और फिर इसको हम डिश आउट कर लेंगे। सही है जी, पसंद है तो उसको अभी थोड़ा जी, टाइम पसंद लगेगा। होगा तो इनफैक्ट टाइम आप लगेगा ये अभी। भी आप कह रही है ना, वॉश करके हम आपको दे देते ताकि जी, पसंद में इसी कर में दें कर कुकर दें। में, जी। ठीक है जी। अच्छा, डॉक्टर ज़ुनैरा से मैं ये पूछना चाहूँगी कि ये जो हम रोज़ा रखते हैं, ख़ास तौर से 10वें मुहर्रम आशूरा के दिन, कुछ लोग 9 को भी रखते हैं, तो 9-10 इसके पीछे क्या कहानी है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में तशरीफ़ लाए तो वहाँ पर यहूद को देखा कि वो 10 मुहर्रम यानी आशूरा का रोज़ा रख रहे हैं। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूद से पूछा कि तुम 10 मुहर्रम का रोज़ा क्यों रखते हो या आशूरा का रोज़ा क्यों रखते हो, तो उन्होंने बताया कि हमें मूसा अलैहिस्सलाम के साथ फ़िरौन से नजात मिली थी, फ़िरौन को गर्क कर दिया गया और हमें उससे नजात मिली, तो शुक्राने के तौर पर मूसा अलैहिस्सलाम ने ये रोज़ा रखा। अच्छा। तो हमने रखना शुरू कर दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम मूसा अलैहिस्सलाम से तुमसे ज़्यादा करीब हैं, और ऐलान फरमा दिया, बल्कि एक रिवायत में ये भी है कि सुबह हो चुकी थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए बिलाल, लोगों में ऐलान कर दीजिए कि जो सुबह उठा है और अभी तक उसने कुछ खाया पिया नहीं तो रोज़ा रख ले। यानी आपने ना सिर्फ रोज़ा रखा बल्कि उसकी ताकीद की। और हदीस रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मुतवातिर हदीस ऐसी मौजूद हैं जिसमें फरमाया कि माह रमज़ानुल मुबारक के फ़र्ज़ रोज़ों के बाद सबसे ज़्यादा अफजल रोज़ा आशूरा के दिन का रोज़ा है। तो ये मामूल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मदीना के क़याम में रहा। 10 हिजरी में कुछ सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन अल्लाह के भी के पास तशरीफ़ लाते हैं और गुजारिश करते हैं कि हम ये बात सोच रहे थे कि हमारा और यहूद का ये अमल तकरीबन एक जैसा लगता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगले साल अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला का हुक्म हुआ तुम 2 रोज़े रख लेंगे। अच्छा। तो उसमें ये बात अब लोगों ने जहन में बिठा ली कि गोया अब हमें शायद 2 रोज़े रखने। तो तालीमात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, सुन्नत मुबारक से पता चला कि आपने आशूरा का ही रोज़ा रखा और सिर्फ 10 मुहर्रम का रखा। अब अच्छी बात है कि आप 9 और 10 का रख लें या 10 और 11 का रख लें, लेकिन आपके प्लेटफॉर्म से अर्ज़ करना चाहती हूँ कि जो नहीं 2 रोज़े रख सकते तो कम से कम आशूरा का रोज़ा मत मिस करें, ये सोच कर कि 2 नहीं रखेंगे तो शायद सवाब में कमी आएगी। दूसरे मैं अर्ज़ ये करना चाहती हूँ कि अब जबकि ये आशूरा का मामला शहादत इमाम आली मकाम से भी वाबस्ता है, तो यहाँ जब हम आशूरा के दिन रोज़ा रखें तो एक तो सुन्नत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्तबा करें, दूसरी तरफ उस प्यास को, उस कर्ब को, उस तकलीफ़ को, क्योंकि बाकी तकालीफ तो जब तक आपका वास्ता नहीं पड़ता, वो जो पेन आपको होगा वो मुझे नहीं हो सकता। सही बात है, जो कुर्बानियाँ उन्होंने दे हाँ, दी, लेकिन थोड़ा सा उसका हिस्सा हमें मिल जाएगा कि हम भी रोज़ा रख कर
ان نفوس کی, وہ جو پاک نفوس ہیں, ان کی قربانی کی یاد تھوڑا تازہ کر لیں, یہ بھی سوچ لیں. اور پھر وہی عرض کروں گی کہ اس قربانی کی یاد کے ساتھ ساتھ ان کے مقصد کو بھی ذہن میں رکھیں. اور جو اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, کہ ظلم یا گناہ یا برائی کو دیکھو تو ہاتھ سے روکو, یہ طاقت نہیں رکھتے تو زبان سے روکو, اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم دل میں تو برا جانو, اور یہ اس کا سب سے ادنا درجہ ہے ایمان کا. تو ہم ان کی پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں, بلکہ امام عالی مقام کے غلاموں کی پاؤں کی خاک بھی نہیں ہے, لیکن کچھ اپنا کنٹریبیوشن دے سکتے ہیں, اور اس درد اور تکلیف کو محسوس کریں, اور اس کے بعد اس مقصد کو یاد کریں جس مقصد کے لیے اتنی بڑی قربانی عطا کی گئی. اور وہ ظالم کے آگے نہیں جھکے, بیعت نہیں کی. اور ایک شاعر نے بڑی پیاری بات کہی کہ اس غم میں دنیا کے سب یزید اسی غم میں مر گئے, سر مل گیا حسین کا بیعت نہیں ملی. تو انہوں نے بیعت نہیں کی, ظلم کے آگے سرنڈر نہیں کیا. ہم تو چھوٹی سی اپنے مفادات پر معاذ اللہ دین کو قربان کر دیتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما اموالکم و اولادکم فتنۃ, کہ تمہاری جو سب سے بڑی آزمائش ہے تمہارا مال اور اولاد ہیں. تو امام عالی مقام نے اس آزمائش میں سب سے بہترین درجہ پا لیا, اور اس میں وہ سرخرو ہو گئے اور کامیاب ہو گئے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائیں کہ ان کے نقش قدم پر چلیں اور ان کی تعلیمات کو ہم زندہ رکھیں, اور اس میں اپنی توفیق کے مطابق حصہ ڈالیں. آمین, بہت بہت شکریہ. اچھا جی, رضا بھائی تو یہاں پر موجود ہیں, آپ سے بھی ہم ضرور سنیں گے, لیکن اس وقت ہمارے ساتھ ہیں فرحان علی وارث صاحب, اور ان کی آواز میں ہم نوحہ ضرور سننا چاہیں گے. تو اوور ٹو یو فرحان صاحب. جی, بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے شامل ثواب کیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. سب سے پہلے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں اور بالخصوص امام زمانہ علیہ السلام کی بارگاہ میں امام حسین بہت بہت شکریہ فرحان صاحب آپ کا. بہت ہی اچھا لگا آپ کی آواز میں نوحہ سن کے. اب میرا خیال سے ہم ایک بریک کی طرف بڑھتے ہیں, بریک سے پھر واپس آئیں گے. ہو سکتا ہے جب تک پسندیں بھی گل چکے ہوں, باقی چیزیں تو تیار ہیں. ایک بریک. بیف پسندے اجزاء: بیف فلے 1 کلو, پسے بھنے چنے 2 کھانے کے چمچے, خشخاش 4 کھانے کے چمچے, کٹی درمیانی پیاز 6 عدد, ثابت سوکھی لال مرچ 16 عدد, مونگ پھلی 4 کھانے کے چمچے, گرم مسالہ 2 چائے کے چمچے, دہی 500 گرام, تیل 6 سے 8 کھانے کے چمچے, ادرک کا پیسٹ 2 چائے کے چمچے, نمک 1/3 چائے کا چمچہ, زیرہ 2 چائے کے چمچے, کوئلہ 1 ٹکڑا. آ جائیں جی, خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں لائیولی ویکنڈز, اور آج کا مینیو امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ ضرور اسے ٹرائی کریں گے. دال چاول ریڈی ہیں, دال کو ڈش آؤٹ کر دیا ہے عاتقہ نے. اب چاولوں کی باری ہے. پسندوں میں تھوڑا سا ٹائم ہے, لیکن ہم کیونکہ جو ہے وہ شو کے حساب سے ہم جلدی نکال لیں گے, لیکن آپ لوگ جب تک گلے نا ان کو ڈش آؤٹ نہ کریں. اچھا جی, اس سے پہلے ہم گفتگو کا سلسلہ دوبارہ شروع کریں, میں آپ کو بتانا چاہوں گی ہمارے پاس آج بھی ہربین ہے. ہربین نیچرلز کے جو پروڈکٹس ہیں, ان کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ہیں تو انٹرنیشنل ایک برانڈ ہے, اور 35 سال سے پاکستان میں یہ اپنے اس برانڈ کو چلا رہے ہیں, اور اس میں نیچرل انگریڈینٹس کا استعمال کیا گیا ہے. اسی وجہ سے ان کا نام ہربین نیچرلز رکھا گیا ہے. اس میں آپ کے ہیئر کیئر کی ساری چیزیں ہیں, وہ تمام شیمپوز جو مختلف ہیئر ٹائپس کے لیے ضروری ہوتے ہیں, چاہے آپ کے بال ڈرائی ہوں, آئلی ہوں, اور اینٹی ڈینڈرف کے لیے ان کی جو رینج ہے وہ آپ لوگ استعمال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ان کے فیس واشز بہت ہی زبردست ہیں. ان میں نیم واش بھی بہت اچھا اور بہت ہی یونیک ایک وہ ہے فیس واش جو آپ اپنی اسکن کے لیے یوز کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ان کی ہینڈ کریم ہے, فٹ کریم ہے, سن بلاک بھی ان کا بہت اچھا ہے جو کہ بہت ضروری ہے. دھوپ میں جانے سے یا گھر سے جب بھی باہر نکلیں سن بلاک ضرور لگایا کریں. اس کے علاوہ ان کی مختلف کریمز ہیں, رینج ہیں, پلس اگر آپ نے ان کی تمام ورائٹی دیکھنی ہے آپ ان کی ویب سائٹ ضرور وزٹ کر لیجیے گا www.pk.herbion.com.
आई होप यही है। इसके अलावा इनका जो मेन आउटलेट है, एक बहुत ही ज़बरदस्त आउटलेट जो इनका यहाँ कराची में मौजूद है, लकी वन मॉल में, वहाँ जाके भी आप चीज़ें ले सकते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ स्टोर्स में आपको हर्बी और नेचुरल्स के प्रोडक्ट मिलेंगे। ठीक है आतिका, आप बेशक डिश आउट कीजिए, हम ज़रा अपनी गुफ्तगू की तरफ आगे बढ़ते हैं। सरवत आपा, आपसे मैं सवाल करना चाहूँगी कि शहादत के बाद यजीद के दरबार में जो बीबी ज़ैनब की तकरीर थी, उसका खुलासा थोड़ा आप बयान कीजिए प्लीज़। बेशक जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की तकरीर आपने कई खुतबात इरशाद फरमाई, लेकिन उससे पहले मैं एक बात की वजाहत करती चलूँ, क्योंकि अभी आपने ज़ुनैरा आपस से सवाल ये किया था कि आशूरे के रोज़ा रखने का अजर और सवाब जो है, तो वो मैं एक बात की वजाहत करती चलूँ कि हम मकतब तशय्यो के अफराद जो हैं, क्योंकि बनु उमैया ने क़त्ल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बाद शुक्राने के रोज़े रखे थे, लिहाजा उनसे कोई मुमासलत ना होने पाए, इसके लिए हम सुबह से फाका करते हैं और ऐन रोज़ा अफ्तार करने से घंटा डेढ़ घंटा पहले उसको फाका शिकनी कर लिया करते हैं। तो वो फाके का नाम होता है, रोज़े का नाम नहीं होता। पहली मुहर्रम से लेकर 9 मुहर्रम तक के रोज़े का बहुत ज़्यादा अजर सवाब है, लेकिन 10 मुहर्रम को रोज़ा नहीं रखते हम, बल्कि हम फाका करते हैं। अच्छा, जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने बड़े अजीम खुतबात इरशाद फरमाए कूफा और शाम के बाज़ारों में, यहाँ तक के जो मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिन्होंने खुतबात सुन रखे थे, उन्होंने बाज़ारों में पूछा कि क्या अली आ गए, इसलिए कि वही आवाज़ थी, वही गुफ्तार थी, वही अंदाज़ था जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का। और क्यों ना हो कि शायर बाप की शायरा बेटी जनाब ज़ैनब कुबरा है, फसाहत और बलागत के पैकर बाप की फसीह बलीग बेटी जनाब ज़ैनब कुबरा है। और जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा जिस वक्त दरबार यजीद में गई, अभी नफ्सियात की रूह से बात हो रही थी ज़ुनैरा आपा से, तो मैं इस बात की तायीद करती चलूँ कि जहाँ पर बड़े बड़े मर्दों का पित्ता पानी हो जाता है, वहाँ पर ये औरतें अज़्म और इस्तक़लाल की तस्वीर बनी हुई खड़ी हुई थी। और जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा से यजीद ने कहा कि कुछ देखा तुम्हारे साथ, तुम्हारे ख़ानदान वालों के साथ खुदा ने क्या किया। जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का एक जुमला तारीख़ में बड़ा मशहूर है। जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं कि मैंने करबला में सिवाय जमाल इलाही के कुछ नहीं देखा। यानी जनाब हज़रत अब्बास के बाजू कट जाना जमाल इलाही है, हज़रत अली अकबर के कलेजे पे बर्छी का फल लग जाना जमाल इलाही है, इमाम आली मकाम के गले पर शिमर का खंजर चलना और लाशों पर घोड़े दौड़ना क्या जमाल इलाही है। लेकिन जनाब ज़ैनब कुबरा ये बता रही हैं कि जब मर्ज़ी परवरदिगार को सामने रखा जाता है तो बड़ी से बड़ी मुश्किल चीज़ भी जमाल इलाही बन जाती है। और जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने इतने अजीम खुतबात इरशाद फरमाए कि यजीद की जो एक एम्पायर खड़ी हुई थी, उस एम्पायर को, जो वो तख्त नशीन था, उसको 3 साल का मुख्तसर अरसा लगा यजीद को, उसकी हुकूमत को, और उसको जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के अजीम खुतबात ने ज़मी बोस कर दिया। और वो 3 सालों में जो कि तारीख़ इस्लाम के स्याह तरीन बाब हैं, जिसमें 3 अजीम वाक़यात दरपेश हुए। सन 61 हिजरी में इमाम अली मकाम के यानी नबी के नवासे के गले पर शिमर का खंजर चलना, उसके बाद खाना काबा पर मंजनीक से हमला करना, आग के गोले फेंकना, और उसके बाद मस्जिद नबवी पर हमला तीसरे साल में, कि जिसमें सहने हरम खाना काबा में मदीने नबवी में घोड़े बांधे गए। और ऐसे तीनों वाक़यात थे कि जिनकी बिना पर आज तक यजीद को हम लानत मलामत करते हैं, और इस्लाम में किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं है कि वो यजीद की तारीफ़ करे और उसको के बातों को, उसके कामों को हम डिफेंस कर सकें। बेशक, आप कुछ कहना चाहेंगे इस हवाले से? इनकी जो तकरीर थी बीबी ज़ैनब की, देखिए सबसे अहम बात जो है ना, ये शायद लोग समझते नहीं हैं कि शायर ने भी अपनी शायरी में, इकबाल ने भी इस वाक़े को बयान किया कि वाकई उन्होंने बड़ा, ज़ाहिर सियासत तो सियासत होती है ना, तो यजीद और उसके लश्कर ने अवामुन नास को यही तासुर दिया था कि कोई बागी था जिससे हमने लड़ाई की और उसको पसपा कर दिया। अगर ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ना होती और आपकी तकारीर ना होती तो वाकई कभी ये हकीकत खुल ही नहीं सकती। तो जो कहते हैं ना, स्पोक पर्सन है, किसी भी वाक़े को बयान करने वाला, उसकी हकीकत को वाज़े करने वाला, एक वाक़या भी हम तक हकीकत उसकी ना पहुँच पाती, क्योंकि सारे मर्द हत्ता के बच्चों को भी शहीद कर दिया गया।
تو یہ اتنی بڑی ذمہ داری تھی. اور یہ زینب حضرت زینب سلام اللہ علیہا وہ خاتون ہیں کہ جنہوں نے, جیسے ہم تو آبائے میں کہتے ہیں نا, کسی نے ہمیں پردے میں یا نقاب میں دیکھا, ہمارا چہرہ نہیں دیکھا, ان کو تو ان کا پردہ ایسا تھا کہ کبھی کسی نے ایسا بھی نہیں دیکھا کہ چادر لپیٹ کے جا رہے ہوں تو کہا کہ وہ جو جا رہی ہیں وہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا ہیں. لیکن جب کی شعاؤں تک نے دیکھا تھا ان کے چہرے کو, اور جب وقت پڑا تو ایک ایک شام کے بازار میں, گلیوں میں اور دربار میں یزید کے انہوں نے تقریر, اور جو جرت تھی تقریر کرنے کی, اور اتنے ظالم تھے یزید کے فوجی. میں اب تک اس نفسیات کو جب میں بیان بھی کر رہی ہوتی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ بتا رہی ہیں نا, میں خود میرے رونگٹے ایسے کہ وہ ان کے مردوں کے سر نیزوں پر رکھ کے انہیں آگے رکھا اور خواتین کو پیچھے رکھا اذیت دینے کے لیے کہ یہ دیکھتی بھی جائیں. میں پھر وہی عرض کروں گی, ہمارے بچے کے منہ پہ کوئی تھپڑ بھی مار دے نا تو ہم اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتے. تو اب آپ اس حساب سے ان خواتین کا عزم و استقلال, ان کا ایثار, ان کی قربانی, ان کی جرت, ان کی ہمت, اور پھر وہاں ذہن کا معاف نہ ہونا, اور پھر ظالم کے سامنے گریہ نہ کرنا, اور اس سے کوئی التجا نہیں کی. ننھی سکینہ کی بھی شہادت ہو گئی, کسی نے کوئی اس سے رحم کی اپیل نہیں کی. اور اگر وہ اس طرح سے تقاریر نہ فرماتی تو آج اس مقصد تو انہوں نے پورا کر دیا, لیکن اس کو باقی رکھنا اور زندہ رکھنا, بیان کرنا, وہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کا ہی خاصہ تھا. بے شک. جی ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد پھر ہم حاضر ہوتے ہیں. چیزیں ریڈی ہیں عاتقہ؟ ریڈی. بیف پسند ہے. اجزاء: بیف فلے 1 کلو, پسے بھنے چنے 2 کھانے کے چمچے, خشخاش 4 کھانے کے چمچے, کٹی درمیانی پیاز 6 عدد, ثابت سوکھی لال مرچ 16 عدد, مونگ پھلی 4 کھانے کے چمچے, گرم مسالہ 2 چائے کے چمچے, دہی 500 گرام, تیل 6 سے 8 کھانے کے چمچے, ادرک کا پیسٹ 2 چائے کے چمچے, نمک 1/3 چائے کا چمچہ, زیرہ 2 چائے کے چمچے, کوئلہ 1 ٹکڑا. اجے جی, عاتقہ جو ہے وہ آج سارے نمبر آپ لے گئی ہیں, بہت مزیدار سی کوکنگ کی ہے, اینڈ آئی ایم شیور ہمارے مہمانوں کو بھی دیکھ کے نا بہت اچھا لگ رہا ہے جو کھانے آپ نے بنائے ہیں. اچھا, یہاں پر یہ جو پسندیں ہیں اس کو آپ نے بالکل ڈرائی رکھا ہے, یہ گریوی والے تو نہیں ہے نا؟ نہیں گریوی, آپ گریوی اس میں اگر آپ کو کرنا ہے تو آپ تھوڑا سا یوگرٹ اور ایڈ کر لیں. ٹھیک ہے. اور اب اس اسٹیج پر آپ نے کوئلہ جو گرم کیا وہ, اور پھر باقی کی گارنش آپ کریں گی وہی ادرک, ہری مرچیں اور ٹھیک ہے, صحیح ہے جی. میں اس کو ایک تو بہت اچھی اس کی خوشبو آئے گی, زبردست جی. اس کو دھونی دے دی ہے ہم نے کوئلے کی, اور باقی گارنش جی بس ڈش آؤٹ کر کے میں اس کو گارنش کر. صحیح ہے. عاتقہ یہ بھی بہت اچھا لگ رہا ہے. یہاں پر یہ کالی دال اور زیرے والے چاول دیکھنے میں اتنے اچھے لگ رہے ہیں, یہ کھانے میں تو یہ مزید بہت ہی مزیدار ذائقہ ہوگا. اچھا جی, ہم ذرا پروگرام کے اختتام کی طرف پہنچ رہے. بس میں یہی جاننا چاہوں گی, ایک تو یہ کہ آج کے دن کے حوالے سے بات کر کے ہم ایک بہت ہی ادنا سی کوشش ہی کر سکتے ہیں, لیکن آج کے دن کی اہمیت جاننا ہمارے لیے کتنا ضروری ہے. امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے مقتل کربلا میں عظیم قربانی عطا فرمائی. آپ نبی کے نواسے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی خطبے کو ادھورا چھوڑ دیا, کبھی سجدے کو طول دے دیا, اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اسے پہچان لو, حسین کو, اس کی معرفت کو حاصل کرو, اس لیے کہ اگر حسین مدد کے واسطے پکار رہا ہو تو تم حسین کی مدد ضرور کرنا. اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے مقتل کربلا میں بھی کئی عظیم قربانیاں عطا فرمائی, بلکہ کئی عظیم خطبات ارشاد فرمائی. کسی نے امام زین العابدین علیہ السلام سے بعد واقع کربلا پوچھا کہ مولا بار بار کم از کم 9 خطبات کا تذکرہ ہے عاشورے کے دن جو امام حسین علیہ السلام نے لشکر یزید کے سامنے بیان فرمائے تھے. تو کسی نے امام زین العابدین علیہ السلام سے پوچھا کہ آخر ان لوگوں پر جو کہ خطبوں پہ خطبے سن رہے تھے مگر ان کے اوپر کیوں نہیں اثر ہوا؟ امام زین العابدین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس لیے کہ ان کے پیٹ میں, ان کے شکم میں رزق حرام تھا. یعنی رزق حلال کی اہمیت کا اندازہ اگر کرنا ہو تو مقتل کربلا اتنی زیادہ اہمیت کی حامل ہے, اس لیے کہ اگر مال حرام پیٹ میں ہو تو کسی واعظ, کسی نصیحت کا کوئی اثر نہیں ہوتا. یہاں تک کہ نبی کا نواسہ بھی اگر خطبہ دے رہا ہو تو بھی کوئی اثر نہیں ہوتا. اللہ اکبر. ڈاکٹر زنیرہ, آپ
کچھ کہنا چاہیں گے جاتے جاتے آج کے دن کی جو بھی معلومات ہے اس سے ہم کس طریقے سے سبق اور اپنی زندگی میں کیسے ہم وہ جذبات اور ہمت لے کر آ سکتے ہیں؟ دیکھیے بہت ضروری ہے اس واقعے کو یاد رکھنا، یاد دہانی کرانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر انہیں تھامے رہو گے تو تم گمراہ نہیں ہوگے، اللہ کی کتاب اور اپنی اطرت اور اپنے اہل بیت۔ تو ہم یہ بھی ایک روایت ہے، یہ بھی ہے کہ اللہ کی کتاب اور اپنی سنت اور اہل بیت۔ میں اس کو اس طرح سے سم اپ کرتی ہوں کہ اللہ کی کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی عملی تفسیر ہیں، اور اہل بیت اطہار بھی قرآن پاک کی اور تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی صورت ہیں۔ اتنا عظیم مقصد تھا امام عالی مقام کا، وہاں جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں ایک ہمیں ترغیب ملتی ہے نماز کی پابندی کی، کہ جہاں لوگ مہلت مانگتے ہیں یا کسی سے جان بخشی کی درخواست کرتے ہیں، امام عالی مقام نے سجدہ کرنے اور نماز ادا کرنے کی بس ایک اس سے درخواست کی ہے، لشکر یزید سے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کی۔ تو یہ وہ ہیں جن کے والد بھی نماز کے دوران شہید کیے گئے، مولا علی کرم اللہ وجہہ، اور بیٹے کو بھی شہادت نصیب ہوئی۔ میں ایک تو عرض کرنا چاہتی ہوں کہ نماز اس کو مقصد بنائیں۔ دوسری بات یہ کہ وہ بے روح نمازیں نہیں، نمازی وہ بھی تھے جو مقتل حسین میں موجود تھے، اور مورخ نے ایک نے لکھا ہے کہ طول ہو رہا تھا، کسی کی جرت نہیں ہو رہی تھی ابتدا کرنے کی، مطلب تھوڑی بہت کہیں اتنی غیرت بیچ میں تھی کہ پہل کون کرے گا امام عالی مقام پر حملہ کرنے کی، ڈر بھی رہے تھے، خوف بھی تھا ایک۔ تو ایک ظالم کہتا ہے کہ معاملے کو ختم کرو، نماز بھی ادا کرنے جانا ہے، تو ایسی نمازیں نہیں جس نماز سے آپ نے کچھ سیکھا نہیں، وہ نماز نہیں، بلکہ روح والی نمازیں اور حق کا نفاذ جو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ بچوں کو یہ بتایا جائے۔ آج ہم بھول گئے ہیں اس مقصد کو اور اتنی عظیم قربانی کو، اور ہمارا حال وہ ہو چکا ہے کہ جو قرآن پاک میں ایک قوم کا تذکرہ ہے کہ ان کے بعد آنے والے ناخلف، جیسے کہتے ہیں نا ہم نااہل، یہ اس منصب کو ضائع کر دیں گے۔ جیسے کسی نے بہت ہی محنت کر کے کوئی مقصد اس کا تھا، کوئی امپائر قائم کی، کوئی اس نے ادارہ بنایا اور اس نے اپنا خون جان مال لگا دیا، اور بعد میں جن کے ہاتھ میں وہ آیا انہوں نے قدر نہیں کی۔ تو وائے نادانی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس سے زیاں جاتا رہا۔ تو مجھے بس عرض یہی کرنا ہے کہ غم حسین منانے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ اجر دے گا، کیونکہ ایفیلیشن ہے نا محبت کی، اور ذکر حسین کرنے والوں کو بھی اجر عطا فرمائے گا، لیکن اصل مقصد کو ہم نے نہیں بھولنا اور ان تعلیمات پر عمل کرنا ہے، اور اپنی بساط کے مطابق۔ وہ مقام، وہ جرت، وہ ہمت تو ہم میں نہیں ہے، لیکن کم از کم ظلم کو ظلم تو سمجھیں۔ آج وہ درجہ نظر آ گیا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کسی پہ ظلم ہو رہا ہے اور دوسرے کو جو بھی کہتے ہیں نا نہیں رینگتی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی جگہ مشرق میں کوئی بے گناہ قتل کیا جائے اور مغرب میں کوئی اس بے گناہ کے قتل پر راضی ہے، تو قیامت کے دن قاتل کے قتل میں شریک ہو کر اٹھایا جائے گا۔ تو ایٹ لیسٹ ہم یہ تو کریں کہ غلط کو غلط تو کہنے کی جرت اپنے اندر پیدا کریں، یہی شہادت امام عالی مقام کا مقصد۔ بے شک، بہت بہت شکریہ۔ ابھی ہم ویسے بریک پہ جا رہے ہیں، بریک سے جب واپس آئیں گے تو رضا بھائی سے ایک بار پھر ہم گزارش کریں گے کہ وہ ہمیں نوحہ سنائیں۔ بریک لے لیں؟ آپ بھی ریڈی سب؟ ذرا لے آئیے پسندیں بھی یہاں پر رکھ دیتے ہیں۔ میرے مہمان دیکھ کر تو کہہ رہے ہیں کہ بہت ہی زبردست ہے، ماشاءاللہ، بالکل۔ بلکہ میں تو ثروت آپا کو بول رہی تھی اب اگلی بار آپ آئیں گی میرے شو پہ تو آپ کو میں کچن کے سامنے کھڑا کروں۔ انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد پھر آتے ہیں۔
साबित मसूर की दाल अज्जा काली मसूर दाल 1 कप, छोटी प्याज 1 अदद, हल्दी 1 चाय का चमचा, कुटा धनिया 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, चाट मसाला 1 चाय का चमचा, गरम मसाला 1/4 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, क्रीम 1/4 पैकेट ऑप्शनल भगार के लिए, लहसुन के कटे जवे 4 अदद, मक्खन या देसी घी 1 पैकेट, तेल 2 खाने के चमचे, कड़ी पत्ते 8 से 10 अदद, साबित मिर्च 7 से 8 अदद, गार्निश के लिए पुदीने की पत्तियां 3 से 4 अदद, अदरक 1 छोटा टुकड़ा, हरी मिर्च 8 से 10 अदद। तरकीब: काली मसूर दाल धोकर नीम गर्म पानी में चंद मिनट भिगो दें। अब दाल का पानी निकालकर इसे 1 चाय का चमचा हल्दी, 1 खाने का चमचा पिसी लाल मिर्च, 1 अदद प्याज, 1 खाने का चमचा धनिया, 1 खाने का चमचा अदरक लहसुन का पेस्ट, गरम मसाला, चाट मसाला और हस्बे ज़रूरत नीम गर्म पानी के साथ पकाएं। गल जाए तो उसे अच्छी तरह पीस लें। अब दोबारा नीम गर्म पानी में नमक के साथ शामिल करके धीमी आंच पर पका लें। भगार के लिए मक्खन या देसी घी गरम करके बाकी अज्जा डाल दें और तैयार दाल पे भगार लगा दें। आखिर में पुदीना, अदरक और हरी मिर्च से गार्निश करके सर्व कर दें। ज़ीरे वाले चावल अज्जा बासमती चावल 1 कप, ज़ीरा 1 खाने का चमचा, घी 1 खाने का चमचा, नींबू का रस 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, कटा हरा धनिया गार्निश के लिए। तरकीब: चावलों को 2 से 3 मिनट धोकर ताज़ा पानी में 30 से 40 मिनट भिगो दें। अब एक बर्तन में पानी उबालकर भीगे चावल डाल दें। नमक और नींबू का रस मिलाकर पकाएं कि चावल 90% तैयार हो जाए। अब चावल छानें और ठंडा होने दें। ज़ीरा राइस बनाने के लिए पैन में घी गरम करके ज़ीरा डालें। घी बहुत ज़्यादा गरम ना करें। ज़ीरा पकने लगे तो उसमें पके हुए चावल डालकर कटे हरा धनिया छिड़क दें। बीफ पसंदे अज्जा बीफ फिले 1 किलो, पिसे भुने चने 2 खाने के चमचे, खसखस 4 खाने के चमचे, कटी दरमियानी प्याज 6 अदद, साबित सूखी लाल मिर्च 16 अदद, मूंगफली 4 खाने के चमचे, गरम मसाला 2 चाय के चमचे, दही 500 ग्राम, तेल 6 से 8 खाने के चमचे, अदरक का पेस्ट 2 चाय के चमचे, नमक 1/3 चाय का चमचा, ज़ीरा 2 चाय के चमचे, कोयला 1 टुकड़ा। तरकीब: तमाम खुश्क अज्जा ग्राइंड करके दही में मिला दें। अब इस मिक्सचर को बीफ पे लगाकर मैरिनेट करें और 2 घंटे छोड़ दें। पैन में तेल गरम करके प्याज ब्राउन करें, फिर गोश्त डाल के धीमी आंच पर पकाएं कि वो गल जाए। ज़रूरत हो तो थोड़ा पानी डाल दें। तेल अलग हो तो चूल्हा बंद कर दें। अब गोश्त पर रोटी का टुकड़ा रखकर दहकता हुआ कोयला रखें और चंद कतरे तेल डाल के चंद मिनट ढक दें। सर्व करने से पहले कोयला निकाल दें। बीफ पसंदे चपाती के साथ सर्व करें। अजय जी खुश आमदीद। उम्मीद है कि आपने रिकैप देख लिया होगा, लेकिन अगर आपने ये खाने घर बैठे बैठे आपको बने हुए मिल जाएं तो आप आतिका को ऑर्डर कर सकते हैं। आतिका वैसे जाते जाते बता दें कि क्या पेज का नाम है, कैसे ऑर्डर करें हम? फूड पैंडा पे मेरा ज़ईम्स किचन के नाम से है पेज, ज़ईम्स किचन। ठीक है। और वैसे अगर आपको बहादुराबाद के विसिनिटी में करना है तो ट्रीट ऑन स्ट्रीट के नाम से है। ठीक है। और मैं नंबर अपना दे देती हूँ, इट्स 03340035 आप ऑर्डर करके 24/7 मेरा किचन ऑन है, कभी भी ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। ज़बरदस्त जी। तो हमारे मेहमान तो आपको सबसे पहले ऑर्डर करना है। थैंक यू सो मच। नहीं जी, और ये हमारा आज का शो था। मैं अपने तमाम मेहमानों का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। सरवत आपा, आपका भी, आप तो फर्स्ट टाइम आई हैं हमारे शो पर और आगे भी इंशाल्लाह हम आपको देखेंगे। एंड जुनैरा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे तो मुलाकात रहेगी हमारी आगे भी, और बहुत अच्छे तरह से आप लोगों ने जो है ना वो गुफ्तगू को समझाया, बताया कि हम एक आम ज़िंदगी जो हम गुजार रहे हैं और एक औरत अपने अंदर किस तरह से वो जज्बात और वो एहसासात लेकर आ सकती है। और मेरा ख़्याल से अल्लाह को अगर आप जब अपने हर काम में आगे रखते हैं ना तो फिर सारा कुछ देने वाला वही है। तो वो जज्बा भी वही देता है, एहसास भी वही देता है, और वो हिम्मत और ताकत और वो सब्र भी फिर वही दे देता है। तो उसके हवाले करना बहुत ज़रूरी है। तो जाते जाते मेरा ख्याल से अब रज़ा भाई आपको हम गुजारिश करेंगे कि ज़रा नोहा सुना दें हमारी तरफ से। खुदाफिज़ और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुश रहिए। असर का वक्त है, शबीर की आती है, हेलो फाइन। बस मैं रज़ा भाई। असर का वक्त है, शबीर की आती है सदा, चूर जख्मों से बदल
ہو گیا اماں میرا اپنی آغوش میں اب مجھ کو چھپا لو اماں ارے دھوپ ہے اپنی ابان کے ڈالو اماں گرم ریتی پا میں گرتا ہوں سنبھالو اماں تھک گیا لاش اٹھا کر میں بھرے لشکر کی لاش قاسم کی میں لایا ہوں کبھی اکبر کی خود بنائی ہے لحد میں نے علی اصغر کی دو تسلی مجھے سینے سے لگا لو اماں تیر تلواروں سے خنجر سے بدن زخمی ہے خاک جلتی ہے تو زخموں میں چبھن ہوتی ہے میرے زخموں سے میرے دل کا لہو جاری ہے اپنی چادر کو میرے زخموں پہ ڈالو اماں اور کچھ دیر کا مہمان ہوں تم پاس رہو ریت زخموں میں ہے آنچل سے اسے صاف کرو ارے آتی ہے رونے کی آواز سکینہ دیکھو جاؤ تم جا کے سکینہ کو سنبھالو اماں ارے ہے گزارش میری تم سے تو اب اتنی مادر اماں بابا کی قسم ڈھانپ لو منہ پر چادر ارے دیکھا جائے گا نا ارے دیکھا جائے گا نا اب تم سے یہ خونی منظر ارے قتل ہوتا ہوں نگاہوں کو ہٹا لو اماں گرم ریتی پا میں گرتا ہوں سنبھالو اماں گرم ریتی پا میں گرتا ہوں سنبھالو اماں Add some masala to your life.